چلیں 68 نمبر سوال میں بہت ہی زیادہ ایک اہم نقطے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور آج کل یہ سوال بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ سوال آتا ہے، اور اس کا جواب، اس سوال اور جواب یہاں پر موجود ہے۔ سوال کیا ہے؟ تو سوال پڑھوں گا، آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی کہ سوال کیا چل رہا ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی ایسے استاذ سے علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے جس کا اسماء اور صفات کے باب میں اہل سنت سے، سلف سے اختلاف ہو۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایسا عالم ہو، استاذ ہو، جس آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے باب میں، اسماء و صفات، اللہ کے ناموں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا، سلف کا، اہل حدیث کا جو منہج ہے کتاب و سنت کے مطابق، اس کے خلاف اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ہے، تو ایسے آدمی سے علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے۔ آپ یعنی شیخ صالح فوزان سے درخواست کی گئی کہ آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات تو آپ یاد رکھیں، بات کہی جا رہی ہے کسی ایسے استاد سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی جاہل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ استاذ ہے، مدرس ہے، ٹیچر ہے، عالم ہے، کسی اور چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اسماء و صفات کا بھی علم والا ہو سکتا ہے، اور کسی اور سبجیکٹ کا بھی ہو سکتا ہے، تفسیر کا ہو سکتا ہے، وہ عربک ڈپارٹمنٹ کا ہو سکتا ہے، وہ گرامر کا ہو سکتا ہے، وہ فقہ کا ہو سکتا ہے، وہ سیرت کا ہو سکتا ہے وہ استاذ، لیکن اسماء اور صفات کے باب میں اس کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا ایسے شخص سے علم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے کہ نہیں؟ اہم سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے۔ اب جب یہ سوال اگر کیا جا سکتا ہے کہ عالم فاضل ہے، استاد ہے، مدرس ہے، دکتور ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، اچھا علم ہے اس کے پاس اپنے سبجیکٹ کا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اسماء و صفات کے باب میں اس کا عقیدہ برابر نہیں، تو بات ہو رہی ہے عالم سے علم حاصل کرنے کی، لیکن اس کا عقیدہ برابر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا جو علم والا بھی نہ ہو، جو صاحب علم بھی نہ ہو، تو اس سے علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہو؟ اس سے نازک ہے کہ نازک ہے؟ اس سے تو بہت نازک ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے علماء کی، علم والا ہے لیکن مسئلہ اس کے اندر ایک عقیدے کے فساد کا ہے کہ نہیں؟ خیر، آئیے ذرا دیکھتے ہیں جواب کیا ہے میرے بھائیو۔ جواب بڑا اہم ہے۔ جواب یہ ہے، کہتے ہیں کسی ایسے استاذ کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس کا عقیدہ اور علم دونوں صحیح ہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے کون سا استاذ ڈھونڈنا ہے، کون سے شیخ کی تلاش کرنی ہے، کون سے مدرس کی، کون سے عالم کی تلاش کرنی ہے ہمیں؟ جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا علم بھی درست ہو، دونوں چیز صحیح ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک مسئلہ دیکھیں آپ، جس کا عقیدہ اور علم درست، اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی ایسا ڈھونڈنے کے باوجود نہ ملے، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، ڈھونڈنا، سلیکٹ کرنا ہے ایسے عالم کا جس کے پاس عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا علم بھی پختہ ہو، ٹھوس، اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ڈھونڈا جائے، اس کی تلاش کی جائے اور اس سے علم حاصل کیا جائے، تاکہ ہمیں وہ حدیث پڑھائے تو بھی عقیدہ گڑبڑ نہ ہو، فقہ پڑھائے تبھی عقیدہ فاسد نہ ہو، عربی پڑھائے تب بھی عقیدہ فاسد نہ ہو، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائے عقیدے کا بھی صحیح رہے گا تو کبھی ہمارا عقیدہ خراب کرنے کا معاملہ نہیں آئے گا۔ یہ تلاش کرنا ہے، اگر یہ تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تب، اور ملے تب، دور نزدیک، یہاں وہاں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل تو میڈیا نے سب کو جوڑ دیا ہے، جو جس کا فالوور ہوتا ہے نا، اس کو یورپ سے بیٹھ کر کے یہاں علم حاصل کرتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہندوستان کے اندر بیٹھے، یہ سب بات بھی آئے گی۔ ایک طبقہ ہندوستان میں ہمارے ایسے ساتھیوں کا بھی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں اپنے پروگراموں میں، خطابات میں، کہ علم کے معاملے میں عجیب افراط و تفریط ہے۔ افراط تفریط سمجھتے ہیں نا؟ یا تو ادھر بالکل آگے نکل جانا، یا بالکل ایک دم پیچھے رہ جانا، یا تو حد سے تجاوز کر جانا،
یا تو ایک دم ہی سستی اور تساہل برتنا. وہ دو راستے، ایک افراد ایک تفرید. افراد کیا ہے؟ تفرید کیا ہے؟ تفرید یہ ہے کہ علم والوں کو بھی چھوڑ کر کے جہلا سے علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے ہمارے. یہ بردرز کا فتنہ کہاں سے پیدا ہوا؟ بردرز کا فتنہ اور سسٹرز کا بھی فتنہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو ہم بردرز کا ہی تذکرہ نہیں کر پائے، سسٹرز کو تو ہم جان بھی نہیں پاتے ہیں کہ سسٹرز کیا گل کھلا رہی ہیں. وہ تو ایک لمبا کام ہے، اسے پوری رپورٹ لے کر کے، پتہ لگا کر کے اور سب کوٹ کر کے، سب سن کر کے تب بات کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیں کہ بردرز سے کئی گنا خطرناک فتنہ سسٹرز کا ہے. ہمارے بیچ میں بہت ساری معلمات، بہت ساری داعیات، بہت ساری باجیات، باجی فلاں باجی فلاں باجی فلاں ایسی ہیں جن کے عقیدے کو ہم نہیں جانتے، جن کے منہج کو ہم نہیں جانتے، انہوں نے کس مدرسے سے پڑھا ہم نہیں جانتے، ان کا علم کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اہل حدیثوں کے سرکل میں ہماری ماؤں بہنوں کے بیچ میں عالمات، داعیات، فاضلات، معلمات بن کر کے آتی ہیں اور درس پیش کرتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں. اور ایسی چند چیزوں کی تحقیق جلدی ہوئی ہے ابھی تو پتہ چلا کہ جن کو بہت برسوں سے لوگ سن رہے ہیں اس کا اہل حدیث بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن ہم جن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں. تو خیر خواتین کا مسئلہ تو نازک ہے، ان کو ہم کیسے پتہ لگائیں وہ کیا بولتی ہیں، ان کی دروس سننے کا ہمیں کہاں اتفاق بنے گا، ان کی تقریریں سننے کا اتفاق کہاں سے ملے گا کہ ہم جان پائیں کہ کیا بولتی، یا ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کی کس مدرسے کس جامعات سے ان کی سرٹیفکیٹ ان کی ملی، ہم کو کچھ کہاں سے معلوم پڑے گا؟ ہم نہیں پتہ لگا سکتے نا، زیادہ مشکل ہے یہ. اس لیے میں نے کہا کہ سسٹرز کا فتنہ بردر سے زیادہ خطرناک ہے، اندر چل رہا ہے اور اس کے لیے مستقل طور پر بعد میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ بیدار ہوں. میرے بھائیوں، اور بیداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، علم نہ حاصل کریں. ہم تیار کریں سلفی منہج کی عالمات اور داعیات کو، قربانی دیں، اپنی بیٹیوں کا داخلہ کرواؤ مدرسوں میں، جامعات میں، سلفی اداروں میں، تاکہ اچھی عالمات فاضلات بن کر کے نکلیں. کون ہے امت کی بچیوں کو گائیڈ کرنے والی؟ امت کی خواتین کو صحیح رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ ہر مسئلے میں علماء رہنمائی نہیں کر سکتے. بہت سارے مسائل ہیں جن میں رہنمائی کرنے کے لیے بہنوں کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی ضرورت ہے، وہ علم کا دعوت کا کام کر سکتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے، ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے روشناس نہیں کرانا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑی بہت معلومات ہو گئی، یا پھر ہم کوئی BCom کروا رہا ہے، کوئی BSc کروا رہا ہے، کوئی آرٹ سے پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، IPS اور IAS آفیسر لوگ بنا رہے ہیں. لیکن یہ شعور نہیں مسلم قوم کے اندر بیدار ہو رہا ہے کہ دین کی سچی عالمات اور فاضلات کہاں سے پیدا ہوں گی. یہ ڈگریاں جنت میں لے جائیں گی ہمارے بچوں کو، ہمارے پوتوں کو، ہماری پوتی کون لے کر کے جائے؟ صحیح تربیت کر لینا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اس فتنے کے دور میں. اور ہم نے اگر اس چیز کو آج نہیں سمجھا تو نئی نسل جو آنے والی ہے وہ حقیقت میں پوری امت اور ملت کے لیے مصیبت بن جائے گی. ہمارے لیے تو مصیبت رہے گی. بہرحال تو ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ افراط اور تفریط چل رہی ہے. ایک طرف تفریط ہے کہ ایک طبقہ علماء سے بھی علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، وہ اتنے نیچے اترا ہوا ہے کہ بڑا عالم، بیچ والا عالم، چھوٹا عالم تو چھوڑ دو، وہ تو غیر عالموں کو بھی اپنا معلم، مدرس، مفتی، محدث، فقیہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور پورا جڑا ہوا ہے اس سے، ان کا ڈیفنس کر رہا ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کی میڈیا پر کام کر رہا ہے اور ان کی غلامی کر رہا ہے. یہ لگا ہوا ہے. ایک طبقہ تو یہ، اور ایک طبقہ افراط کا شکار ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کہتا ہے کہ ہندوستان بھر میں کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جس سے علم حاصل کریں. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ سنے ہوں گے آپ، نئے جوان، نئے بچے ضرور سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے. ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہے نہیں جس سے علم حاصل کرے. تو میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر ہندوستان میں کوئی عالم اور اہل حدیث عالم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہندوستان والوں پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ سعودیہ جا کے علم حاصل کریں گے وہ، یورپ جا کے علم حاصل، حجت کیسے قائم ہوگی بھائی؟ اللہ اس امت ہندوستان کا حساب نہیں لے گا. کیسے حساب لے گا؟ یہاں عالم ہی نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی رہنمائی کر.
تو یہ عجیب افراط ہے، تفریط۔ ایک طبقہ جاہلوں کو امام بنائے ہوئے ہے، اور ایک طرف بڑے بڑے علماء کو، طلباء کو بھی وہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں۔ کون علم حاصل کرنے کے قابل ہے؟ یورپ میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی امارات میں ہے، کوئی کہاں ہے بھائی، یہاں ادھر پڑوسی ملک کیا نام ہے، سری لنکا میں ہے، مالدیپ میں، یہاں وہاں ان کو، ہندوستان میں کوئی علم حاصل کرنے کے قابل علم والا ہے۔ یہ افراط تفریط کس قدر فتنہ ہے میرے۔ بہرحال یہاں سے بات نکل گئی، استاذ کی بات چل رہی تھی نا، علم حاصل کرنے کے لیے دونوں چیز ضروری ہے، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور جس سبجیکٹ کا وہ علم دینے والا ہے اس کا وہ ماہر بھی ہونا چاہیے، دونوں چیز ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے، اسی پر ہی بات شروع ہوئی، تلاش کرنے کے باوجود سینکڑوں کھیت ہے علماء کی کھیت ہے الحمدللہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہندوستان بھر میں کوئی عالم ہے ہی نہیں جس سے علم حاصل کیا جائے، تو پھر بہرحال اس کی عقل پر، اس کی سوجھ بوجھ پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، تلاش کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسا نہ ملے تب اس کے بعد، تلاش کرنے کے بعد نہ ملے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں آپ کو ایسا کوئی مدرس ملے، یعنی جو چاہیے وہ نہ ملے، دوسرا ملے جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں اگر وہ دوسرے سبجیکٹ کا استاذ ہے، عقیدے کا نہیں، اسماء و صفات میں فساد ہے نا اس کے ہاں، اسماء و صفات میں بگاڑ ہے، تو اسماء و صفات اور عقیدے کے چیپٹر میں نہیں، دوسرے سبجیکٹ میں، عربی گرامر میں، نحو میں، صرف میں، مثال کے طور پر بلاغت میں، یا مثال کے طور پر فقہی مسائل میں، ان مسائل میں، ان سبجیکٹ میں اس سے علم حاصل کرنا جائز ہے کیونکہ کوئی اویلیبل نہیں ہے، لیکن عقیدے کا علم اس سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عقیدہ، جو عقیدہ اس کا ہے وہ عقیدہ فاسد عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے عقیدے کا علم اس سے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اگر اسماء و صفات کے باب میں وہ اہل سنت جماعت کے عقیدے پر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، ہے کہ نہیں، کیا ہوگا، کیا ہے پھر آخر بھائی، پھر یا تو وہ معتزلی ہوگا، یا تو معطل ہوگا، یا تو مثال کے طور پر اشعری ہوگا، یا تو وہ ماتریدی ہوگا، اور یا تو مثال کے طور پر وہ کیا ہوگا، وہ تحریف کرنے والا ہوگا، منحرف ہوگا، الفاظ معنی بدلنے والا ہوگا، تشبیہ دینے والا ہوگا، تمثیل کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت بیان کرنے والا ہوگا۔ یہ سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں، یہ فرق ضالہ، گمراہ فرقے ہیں، باطل فرقے، اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہونے والے بھٹکے ہوئے فرقے، ان فرقوں میں سے کسی فرقے سے اس کا تعلق ہوگا، کیونکہ اسماء و صفات کے باب میں گمراہی کئی طرح کی ہے، کئی طرح کی گمراہی۔ کچھ لوگ اسماء و صفات کو مانتے نہیں، کچھ لوگ اسماء و صفات کو مانتے، کہتے ہیں جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور کوئی مختلف انداز کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ خیر، بہت سارے فرقے ہیں، یہ ابھی اس وقت اس کا موضوع چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ المہم ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جب کوئی نہ ملے تو دوسرے سبجیکٹ کا علم ایسے آدمی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں جس کا اسماء و صفات کے باب میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن عقیدے کا علم ایسے آدمی سے حاصل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ عقیدے میں تو گمراہی۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے نا کہ وہ عقیدے کا استاذ ہے، عقیدے کا استاذ نہیں ہے تو عقیدہ فاسد عقیدہ نہیں بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ لوگ اپنے اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت بڑی آسانی سے کرتے ہیں، راستے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جس ماحول میں بات کہی جا رہی ہے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جو جواب ہے، اس کا جواب یہ اسلامی حکومت کے پس منظر میں ہے، اسلامی نظام کے پس منظر میں، کیونکہ اس کی پوری نگرانی ہوتی ہے، ساری چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں، مراقب ہوتا ہے، مشرف ہوتا ہے، اس لیے اس کے ایک ایک لفظ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھایا، کیا بولا، کیا مسئلے بتائے، کس چیز پر گفتگو کیا۔ اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ چیز موجود ہو کہ اس کے پاس امانت نہیں ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عقیدے کے باب میں فاسد عقیدہ ہے، یعنی بدعت کا قائل ہے، وہ اسماء و صفات میں بدعت کا قائل ہے، تو ایک تو ہے بدعت کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، اور ایک اس سے آگے ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
وہ بدعت کا داعی اور پرچارک ہے۔ اگر وہ بدعت کا داعی اور پرچارک ہو، یعنی وہ جو عقیدہ رکھتا ہے غلط، اس کو پھیلانے والا بھی آدمی ہو، اس کی دعوت دیتا ہو، لوگوں کو سمجھاتا ہو، اور یہ ساری چیزیں لوگوں میں عام کرنے والا آدمی ہو، تو ایسی صورت میں اس سے کوئی بھی علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ داعیہ ہے، پھیلائے گا، بچوں کے ذہن خراب کرے گا، اسٹوڈنٹس کو ان کے عقیدے برباد کرے گا، اس لیے ایسے آدمی سے بالکل بھی علم حاصل کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر داعیہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کو وہ وہی مانتا ہے، وہ اس کو اسی پر اطمینان ہے، اور اس کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اپنے تک وہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے دوسرے سبجیکٹ کا علم حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ ڈھونڈنے کے بعد جب کوئی نہ ملے تب۔ تو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ دوسرے سبجیکٹ میں اچھا ہے، دوسرے سبجیکٹ میں وہ اچھا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے سبجیکٹ کا اس سے علم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن عقیدہ آپ صحیح عقیدے والوں سے ہی حاصل کریں گے، عقیدہ صحیح عقیدے والوں سے ہی حاصل کریں گے۔ اب یہاں پر ہمیں اس سوال کے جواب میں اس یا ان سوالوں کا جواب مل گیا، ان سوالوں کا جواب مل گیا۔ کیا؟ میرے بھائیوں دیکھیے، دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں، سمجھ رہے ہیں نا، کسی بھی شخص کو جس کا منہج بگڑا ہوا ہو، یہ اصول سمجھ لیں۔ ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ کتاب لکھی ہے فلاں آدمی نے، اس کتاب کے اندر اس نے عقیدے کے بارے میں یہ گڑبڑی کی ہے، اسماء و صفات کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے، بگڑا ہوا ہے، اس کا منہج بگڑا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ منہج بگڑا ہوا ہے، اس کے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا عقیدہ نہیں لیں گے، لیکن اس کی دوسری باتیں ہم لیں گے، اس کی دوسری باتیں، اس کی دوسری کتابیں، اس کے دوسرے لیکچرز ہم لیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس کا منہج بگڑا ہوا ہے نا، اس کی اور سب کتابیں تو اچھی ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں، عام طور پر لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عقیدہ منہج درست ہو، اسی کو اپنا استاد اور عالم بنانا ہے۔ ڈھونڈنے کے باوجود جب کوئی نہ ملے تو ایسی صورت میں وہ سبجیکٹ اس سے پڑھنا جائز ہے جس کا تعلق عقیدے اور ایمان سے نہ ہو، ایمان سے، عقیدے ایمان سے، منہج سے اس کا تعلق نہ ہو، ایسے سبجیکٹ مجبوری میں اس سے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ کوئی نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر منہج میں بگاڑ بھی ہے تو کیا ہوا، دوسری کتابیں ہم پڑھیں، اس کی فلاں کتاب کو نہ پڑھیں، اس کا یہ نظریہ لے لیں، یہ اچھا ہے، اس کی یہ بات اچھی ہے، اس کی یہ فقہ اچھی ہے، اس کا یہ طریقہ اچھا ہے، اس کا یہ قول اچھا ہے، یہ لے لیا جائے، یہ درست نہیں۔ کسی سے غلطی ہو گئی ہو، کسی منہجی، کوئی منہجی غلطی کسی سے ہو گئی ہو، یعنی غلطی سے کوئی بات منہج کی اس نے غلط لکھ دیا ہو، اس کا وہ نظریہ نہ ہو، اس کا وہ طریقہ نہ ہو، وہ اس عقیدے کا قائل نہ ہو، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہو، ورنہ منہج اس کا کیا ہو، راستہ وہی ہو، اللہ کی کتاب کے مطابق ہی چلنا ہے، نبی کی سنت کے مطابق ہی چلنا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہی چلنا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، لیکن کہیں اس سے غلطی ہو گئی تو غلطی ہو، جس سے غلطی ہو گئی ہو، اس آدمی کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس کی اس غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور زندہ ہو تو اس کو سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا، اس کو لکھا جائے گا، اس سے ملا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ غلطی ہے، چوک ہے، اس کے عقیدے اور منہج کا بگاڑ نہیں ہے، یعنی وہ غلط ٹریک پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس سے غلطی ہو گئی، تو جس سے غلطی ہو گئی ہو اس کی تو دوسری باتوں کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، لیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اس کا منہج کتاب و سنت ہے، لیکن غلطی سے یہ کام کر دیا ہے اس نے، تو غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ لیکن جس آدمی کا راستہ ہی بگڑا ہوا ہو، وہ یہ اس راستے پر چلتا ہو کہ ساری حدیثیں، مثال بطور مثال ہے، ساری حدیثیں ایز اٹ از نہیں مان سکتے، ساری حدیثیں ایز اٹ از جیسے آئی ہیں ویسے ہم نہیں مان سکتے۔ حدیثیں اگر ہماری عقلوں پر بیٹھیں گی، ہمارے دماغ میں بیٹھیں گی، ہماری لاجک سے میچ کریں گی، تب تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر نہیں فٹ ہوں گی عقل پر تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ منہج ہے، یہ منہج ہے، فاسد منہج، بگڑا ہوا منہج ہے نا، باطل منہج، گمراہی کا منہج،
تو ایسے فاسد اور باطل منہج والے سے دین کا کوئی علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو پروموٹ بھی نہیں کریں گے، اس کی کتاب سے ہم کوئی چیز کوٹ بھی نہیں کریں گے۔ صحیح بات یہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس غلط منہج والے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہمارے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اس کا حوالہ دینے کی وجہ سے جو لوگ اس کو پڑھیں گے، جو لوگ اس کو سنیں گے، کیا سمجھیں گے؟ قابل اعتبار آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، مستند آدمی ہے، اس کی بات کو سنو، اس کی چیزوں کو پڑھو، اس سے علم حاصل کرو۔ پھر اس کی گندگی بھی ساتھ ساتھ میں کیا ہوگی؟ عوام کے اندر عام ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ غلطی ہو جانا، چوک ہو جانا ایک عام بات ہے، کوئی غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ تو غلطی خطا غلطی کرتے ہوئے کوئی چیز ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کا راستہ ہی بگڑا ہوا ہے، اس کا منہج ہی کیا ہے؟ بگڑا۔ وہ سنت کے راستے پر ہے ہی نہیں، وہ تو عقل کے راستے پر چلتا ہے۔ بھائی ہر چیز کو عقل پر پرکھتا ہے، عقل پر فٹ ہوتی ہے تو مانتا ہے، نہیں فٹ ہوتی تو نہیں مانتا۔ وہ تو عقلانی ہے، سنت پرست نہیں ہے بلکہ عقل پرست ہے، لاجک کے پیچھے چلنے والا آدمی ہے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اور اس کی کتابوں میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کی تحریروں میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کے آرٹیکلز میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کے ماننے والے اسی راستے پر چل رہے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو بالکل واضح ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر کے وہ اسی راستے پر چل رہا ہے کہ میں عقل کو اوپر رکھوں گا، سنت کو نیچے رکھوں گا، عقل پر سنت فٹ ہوگی تو مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ ایسے شخص کا منہج بگڑا ہوا ہے، ایسے شخص سے علم حاصل کرنا بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ یہ تو منہج ہے نا، یہ کہاں کیا ہے؟ یہ منہج ہے، اور منہج ہر جگہ ہوتا ہے۔ عقیدے کے باب میں بھی یہ راستہ آئے گا، عقیدے کا سبجیکٹ ہوگا، یہ منہج آئے گا بگڑا ہوا، جو چیز عقل پہ فٹ ہوگی مانے گا، نہیں فٹ ہوگی نہیں مانے گا۔ اللہ کے اسماء حسنہ فٹ ہوں گے مانے گا، نہیں فٹ ہوگا نہیں مانے گا، وہی مانے گا جو عقل پہ فٹ ہوتا ہے۔ عبادت کا مسئلہ آئے گا، نماز کے مسئلے آئیں گے، جو مسئلہ عبادت کا عقل پر فٹ ہوگا اس کو مانے گا، جو نہیں فٹ ہوگا اس کو نہیں مانے گا۔ حلال و حرام کا مسئلہ آئے گا، جو فٹ ہوگا مانے گا، جو نہیں فٹ ہوگا نہیں مانے گا۔ اخلاق اور کردار کا مسئلہ ہوگا، جو چیز سمجھ میں آئے گی عقل پر فٹ ہوگی مانے گا، اور جو فٹ نہیں ہوگی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا راستہ ہی بگڑا ہوا ہے، اس کا راستہ سنت نہیں ہے، اس کا راستہ عقل ہے، جو بھی آئے گا عقل پر فٹ کرے گا۔ اسی لیے منہج ہر جگہ ہے، راستہ ٹریک جو سنت کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر جگہ، عقیدے میں بھی منہج، عمل میں بھی منہج ہے، اخلاق میں بھی منہج ہے، عبادت میں بھی منہج ہے، سیاست میں بھی منہج۔ کیا سیاست منہج سے باہر ہے؟ سیاست منہج سے باہر نہیں ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں طاقت اگر دے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، دنیا میں توحید کا پرچم لہراتے ہیں، دنیا میں توحید کا پرچم لہراتے ہیں، قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرتے ہیں، اور حکومت روئے زمین پر بعد میں قائم ہوگی۔ حکومت، ولایت، بادشاہت، سمجھ رہے ہیں نا، یہ روئے زمین پر بعد میں قائم ہوگی، اور بعد میں قائم ہوتی ہے، اس سے بہت پہلے دل میں قائم ہوتی ہے۔ اور دل میں جب کتاب و سنت کی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ چھلک کر کے ہاتھوں پر آتی ہے، قدموں پر آتی ہے، عمل میں آتی ہے، زندگی میں آتی ہے، دستور میں آتی ہے، اور انسان کی زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ نعرہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف کہ ہم کہیں کہ حکومت قائم کریں گے، اسلام کی حکومت۔ کہاں اسلام کی حکومت؟ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، تمہارا ایمان صحیح نہیں، عبادات میں خلل ہے، شرک موجود ہے، بدعتیں موجود ہیں، احادیث کا انکار موجود ہے، سنت کا مذاق موجود ہے، عبادات کے اندر عقل پرستی موجود ہے، سیاست کے اندر بے راروی موجود ہے، کون سی حکومت قائم ہونے کی بات ہے؟ تو سیاست میں بھی منہج کی ضرورت ہے،
وہی منہج، وہی طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نبی بنائے گئے، سب سے پہلے حکومت بنانے کی کوشش کیا کہ دلوں سے شرک نکال کر کے اس کی جگہ توحید ڈالنے کی کوشش کیا۔ کیا قائم کیا تھا بھائی؟ سیرت تو سب کے سامنے ہے نا، میلاد تو اتنا زیادہ منائی جا رہی ہے، تو پیدا ہوئے 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے نبوت ملنے کے بعد جو کام کیا وہ حکومت بنانے کا کام تھا یا بت پرستوں کو بت پرستی سے دور کر کے توحید کے راستے پر لانے کا کام تھا؟ یہ کام حکومت کے نعرہ لگانے والے کر رہے ہیں، بتاؤ ذرا۔ یہاں بھی بہت ہیں، پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہیں میرے بھائیوں، اور پوری دنیا میں ہے کسی نہ کسی نام سے، یہی چیک کر کے دیکھ لو۔ سیاست کا منہج یہی ہے کیا؟ سیاست کا منہج کیا پہلے حکومت قائم کرنا، بھیڑ جمع کرنا ہے، کہ سیاست کا منہج نبی کی سیرت میں توحید کی دعوت سے شروع ہوتا ہے؟ دعوت توحید یہ منہج ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سب آئے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، عمل، اس کے بعد دعوت، اس کے بعد دعوت کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر۔ یہ سب دو، ایک دو تین سب چھوڑ کیوں دیا بھائی؟ یہ سب کیوں چھوڑا؟ ایمان پہلے صحیح کرو نا، آپ عقیدہ درست کرو۔ توحید کی کتنی دعوت ہے تمہارے یہاں، ایمان کی کتنی دعوت ہے، توحید خالص کی کتنی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کون سا سلیبس، کون سا نصاب ہے بتائیں؟ اپنے اداروں کے اندر بتائیں، اپنے جامعات کے اندر بتلائیں، اپنے علماء کے اندر بتلائیں، ان کے رزلٹ لے کر کے آؤ، بتاؤ کہ عقیدے کی اتنی کتاب پڑھی ہے انہوں نے۔ ان کی دعوتی سٹیج کو دیکھ لو، ان کے الگ الگ منچ ہیں، جوانوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، بچیوں کے، اس میں دعوت کا جو کام ہوتا ہے، بتائیں کتنی توحید کا کام کیا جا رہا ہے، ثابت کریں، بتائیں۔ نعرے لگانے سے، حکومت کی بھیڑ قائم کرنے سے ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے پر رہے۔ رافضی رافضیت کا جھنڈا لے کر کے آئے، صوفی صوفیت کا جھنڈا لے کر کے آئے، قبر پرستی کا جھنڈا لے کر کے آئے میرے بھائیوں، اور یہ علماء پرست اور ائمہ پرست مقلدین تقلید کا جھنڈا لے کر کے آئیں۔ سب اپنا اپنا جھنڈا لے کر کے آؤ، کسی کو اپنا جھنڈا ہم اتارنے کے لیے بولتے ہیں، آؤ اکٹھا ہو جاؤ اور ہم حکومت قائم کر دیتے ہیں اسلام کی۔ کون سی حکومت قائم ہوگی بتائیے آپ؟ حکومت کون سی قائم ہوگی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو، اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو۔ آیت تو بہت پڑھتے ہیں لیکن شاید زندگی میں کبھی غور نہیں کیا۔ دین قائم کرو، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زیادہ کوئی بڑی لمبی چوڑی کتاب نہیں کھولنا ہے، خود قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں، مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہے نا؟ اور کیسے عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، توحید کو خالص کرتے ہوئے۔ کیا دین قائم، دین قائم، دین قائم، رٹی لگاتے ہیں دین قائم کرنا۔ دین پہلے جانو تو صحیح، دین کس چیز کا نام ہے؟ اچھا آپ بتاؤ دین کس چیز کا نام ہے؟ کیا قائم کریں گے؟ میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ سب آ جائیں، رافضی آ جائیں، تبلیغی آ جائے، جماعت اسلامی کا آ جائے، بریلوی آ جائے، شیعہ آ جائے، بوہری سب آ جائیں، مقلدین سارے فرقے آ جائیں، چاروں، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ ہم تو آئیں گے نہیں کہے کبھی بھی، کیونکہ ہمارا تو راستہ ہی الگ ہے، لیکن سب اکٹھا ہو جائیں۔ آپ اکٹھا کر کے بتاؤ کون سا دین قائم ہوگا جس کو دین کہا جائے گا؟ کیا قائم ہوگا آپ بتائیے؟ پریکٹیکل میں لاؤ نا، گراؤنڈ پر لا کر کے دیکھو کہ قائم کیا ہوگا، اس سے کیا قائم ہوگا میرے بھائی؟ کیا وہ قائم ہوگا جو نبی نے مدینے میں قائم کیا تھا؟ پھر کس دین کی بات کرتے، کس دین کی بات کرتے ہو؟
اور سارے دنیا کی کہ دینداری کا سب کے ایمان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، فیصلہ کرتے ہیں، سب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، ان کے پاس دین نہیں، ان کے پاس دین نہیں، ان کے دین کیا چیز؟ اللہ کی خالص توحید کا نام دین ہے، اللہ کی تنہا اللہ واحد کی عبادت کرنے کا نام دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں ان کے ہاں کتنا سچی توحید کی دعوت ہے۔ ایک پمفلٹ ثابت کر کے دکھائیں نا جس میں خالص توحید بتائی گئی ہو، ایک 10 20 50 صفحے کا پمفلٹ عقید توحید کے بارے میں۔ اداروں کی بات کرتا ہوں جہاں فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے، 8 سال 10 سال تک تعلیم ہوتی ہے، وہاں ثابت کریں کہ عقیدہ کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور کون سی توحید بتائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو کوئی بھی حکومت ہرگز میرے بھائیوں صرف دعووں سے، بھیڑ لگانے سے، نعرے لگانے سے قائم نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ البانی نے اور ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ اسلام کی حکومت پہلے دلوں میں قائم کرو، اگر دلوں میں اسلام کی حکومت صحیح معنوں میں قائم ہو جائے گی، تقم لکم فی ارضکم، تو تمہاری روئے زمین پر بھی اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ سینے توحید سے خالص توحید نہیں ہے، اس کے اندر ان سینوں میں سچی توحید نہیں ہے، اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی موجود نہیں ہے، ان کے اندر سچی سنت نہیں ہے، عقل پرستی ہے، ہوس نفس پرستی اور نفس کی غلامی ہے، اس پہ چلنے کا نام لوگوں نے دین رکھا ہوا ہے۔ دین نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی، اس کو لوگوں نے دین بنا رکھا ہے۔ تو کسی بھی اس طرح کی بات، کوئی حکومت کی بات نہ کرے۔ خیر یہ بات یہاں آ گئی، اور کچھ باتیں اس سے پہلے بہت پہلے ہو چکی ہیں، اور بہت ساری باتیں ابھی آنا باقی ہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ تھا، اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا کہ عقیدہ غلطی، منہج میں غلطی کسی سے ہو جائے، اس کی غلطی کو نظر انداز کیا جائے گا اور اس کو سمجھایا جائے گا، ہے نا؟ اگر ممکن ہوگا تو اسے مل کر کے، نہیں تو خط لکھ کر کے، پہنچ کر کے، بلا کر کے، جیسے بھی اپنی کوشش کی جائے گی اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی۔ لیکن چونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ منہج کا فسادی نہیں ہے کہ منہج اس کا فاسد ہو، اس لیے ایسے صورت میں اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن جس کا راستہ ہی غلط ہے، جس کا ٹریک ہی غلط ہے، جو سنت پر نہیں عقل پر چلتا ہے، میرے بھائیو، اس کو کبھی بھی ہم اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ نہیں بنا سکتے۔ معجزات کو اپنی عقل سے توڑ مروڑ کر کے اس کا جنازہ نکال دیا، اسماء و صفات کی دھجی بکھیر دیا عقل کا استعمال کر کے، دعویٰ ٹھٹھا اڑایا، انبیاء علیہ السلام پر تبرے کیا، صحابہ کرام پر، حضرت عثمان غنی پر اوچھے الزامات لگائے، صرف عقل کی بنیاد پر۔ جس کا ٹریک غلط ہے، منہج صحیح نہیں ہے، وہ صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ توحید کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ نبیوں کے معجزات سے بھی کھلواڑ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو ہلکا بنا کے کوئی پیش نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں غلطی ہے وہاں غلطی ہے نا، بقیہ تو اچھا ہے۔ راستہ ہی غلط ہے، ٹریک ہی غلط ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس کا کوئی بھی میدان، عقیدہ، فقہ، عبادت، سیاست، کوئی بھی پہلو اس کا درست نہیں ہو سکتا، اور وقت نہیں ہے، ورنہ ہم اس پر بات کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ، تاکہ سب مثالیں سامنے آئیں کہ دیکھو عقیدہ صحیح نہیں، دیکھو عبادت صحیح نہیں، دیکھو سیاست صحیح نہیں، دیکھو اخلاق صحیح نہیں، دیکھو تعامل صحیح نہیں، ہر جگہ اس منہج کے بگاڑ کا پورا اثر موجود ہے۔ اور اشارے میں، کنایے میں، میرے بھائی استعارے میں بات کر کے فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم صراحت سے بات کر رہے ہیں، تاکہ کیونکہ بہت سارے عزیزوں نے شکایت کیا اشارے کنایے میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہو، اس لیے وضاحت کے ساتھ، تاکہ لیہلک من ہلک لیحیی من حی عن بینہ ویہلک من ہلک عن بینہ۔ جس کو ماننا ہو وہ جان کے مانے، اور جس کو نہیں ماننا ہے وہ بھی جان لے، مانے چاہے نہ مانے، تاکہ لوگ روشنی میں رہیں اور اندھیرے میں نہ رہیں، جانیں، زندہ رہیں تو دلیل کی روشنی میں زندہ رہیں، اور ہلاک ہو جائیں تو دلیل جاننے کے بعد ہلاک ہوں، تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ اس لیے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا یہ سوال 68 کا، تو بات واضح ہو گئی نا؟ بات واضح ہو گئی کہ منہجی فساد والے آدمی سے کوئی بھی استفادہ علم اور عقیدے میں، ایمان میں نہیں کیا جائے،
کیونکہ وہ فساد ہر جگہ آئے گا، عقیدے میں بھی بگاڑ آئے گا، عبادت میں بھی بگاڑ آئے گا، اخلاق میں بھی بگاڑ آئے گا، سیاست میں بھی بگاڑ آئے گا، ہر طرف اس کا بگاڑ عام ہو جائے گا۔